بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ والد صاحب ٹھیکیدار تھے۔ انہوں نے ایک دن دریا کے گھاٹ پر ماہی گیری کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ علاقے کا کوئی مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال نہیں ڈال سکتا تھا سوائے ان ماہی گیروں کے جو والد صاحب نے اجرت پر رکھے ہوئے تھے۔ ایک روز ان کا ایک ماہی گیر ہامتا ہوا آیا اور بتایا کہ ایک عورت اپنے 3 بچوں سمیت دریا میں اچانک کود گئی۔ ہم چاروں نے یہ منظر دیکھا تو آنن فانن دریا میں چھلانگ لگا دی اور اسے بچا لیا۔ اب وہ کنارے پر پڑے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کو لے کر چلیے۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں۔ بابا جان نے انہیں ساتھ لیا اور ماہی گیر کے ساتھ دریا کے کنارے چلے گئے۔ 3 گھنٹے بعد وہ چاروں کو اپنی جیپ میں گھر لائے۔ ان سب کی حالت خستہ تھی۔ والدہ نے انہیں دودھ گرم کر کے دیا اور کچھ دیر بعد یہ کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد امی نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کیوں بچوں سمیت ڈوبنے چلی تھیں؟ تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، ان رواجوں کی وجہ سے۔ ہم عورتوں کی غلامی کے لیے عجیب و غریب رسوم و رواج موجود ہیں، بس میں بھی انہی کی بھین چڑھ گئی ہوں۔ ایسا کیا ظلم ہوا تمہارے ساتھ جو تم خودکشی کرنے لگی تھی اور 7 معصوم بچوں کو بھی دریا برد کیا؟ اگر وہ ماہر تیراک وہاں موجود نہ ہوتے تو تم سب ڈوب گئے ہوتے۔ کیا تمہیں اپنی اولاد پر بھی ترس نہ آیا؟ جب بندے اتنے ظالم ہو جائیں کہ عورتوں سے جینے کا حق چھین لیں تو پھر کیا کرے عورت؟ خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ کیا میں اپنے بے زبان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ظالموں کے حوالے کر جاتی کہ عمر بھر ان سے جو چاہیں سلوک کریں؟ سوچا اس سے اچھا ہے کہ ان کو ساتھ لے کر مروں۔ عورت کی جذباتی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھی، ہمارا گھر اس دریا سے 2 میل دور بستی میں واقع ہے۔ میری شادی 14-15 سال کی عمر میں ہوئی۔ بدلے میں میری نند میرے بھائی کے نکاح میں دیتی گئی۔ ہم دونوں نے 4 سال اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ انتہائی سکون سے گزارے۔ ان دنوں میں 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی اور نورین کو بھی اللہ نے 2 بچوں سے نواز دیا۔ ہم آپس میں شیر و شکر تھے کہ ایک دن میرے جیٹھ کامران کی ابا جی کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ اپنے سے چھوٹے کی منہ زوری پر ابو کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے طیش میں آ کر ایک تھپڑ کامران بھائی کے منہ پر جڑ دیا۔ کامران بھائی کہاں رہنے والا تھا، وہ بکتا جھکتا گھر آیا۔ آتے ہی اس نے میرے خاوند سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، کیونکہ اس کے باپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں اس سے اس بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ میرے شوہر نے اپنی دونوں معصوم بچیوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا، بڑے بھائی تمہاری بات درست ہے، مگر ہماری بہن بھی تو ان کے گھر میں ہے اور وہ بھی 2 بچوں کی ماں ہے۔ اگر میں نے اکبری کو طلاق دی تو کیا وہ نادرا کو طلاق نہیں دیں گے؟ ہو جانے دو اسے طلاق، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ہم اپنی بچیاں رکھ لیتے ہیں اور نادرا کے بچے ان کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ غصے میں تو تیری مت ماری گئی ہے۔ میری ساس نے کہا، ارے عقل کے اندھے، اس بڈھے کا کیا بگڑے گا؟ تیرے بھائی اور تیری بہن دونوں کا گھر اجڑے گا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مصیبت میں آ جائیں گے۔ بس اماں تو جب بولتی ہے خود غرض ہو کر بولتی ہے، کیا میری عزت کی کوئی پرواہ ہے تجھے؟ اس نے کیسے جرأت کی مجھے تھپڑ مارنے کی، اور میں ہوں کہ بے غیرت تھپڑ کھا کر گھر آ گیا۔ ساری زندگی تیرے سمدھیوں کے سامنے میری مونچھ نیچی رہے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے؟ اس سے تو اچھا تھا میں اپنے پیٹ میں چھری مار لوں۔ بڑے بھائی کو اس قدر جذباتی دیکھ کر میرے شوہر نے منت کی، لالا 2 دن کی مہلت دے دو، اتنا بڑا فیصلہ ایک لمحے میں تو نہیں ہو سکتا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کی ماں سے لینے کے لیے پنچایت بیٹھے گی، ذرا سوچ سمجھ لینے دو۔ ٹھیک ہے تو سوچتا رہے، میں تو جا رہا ہوں اپنی بہن کو لینے، دیکھتا ہوں وہ کیسے نہیں بھیجتے نادرا کو۔ یہ کہہ کر لالا گھر سے نکل گیا۔ ابھی اسے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ گاؤں میں شور مچ گیا۔ کامران نے اپنی بہن کے سسر کو قتل کر دیا۔ یہ قتل عمدن نہیں ہوا تھا،
لالا اس نیت سے وہاں گیا تھا، مگر چچا قاسم نے بہو کو میکے جانے سے روکا تو بات بڑھ گئی، گالم گلوچ تک نوبت آ گئی۔ خود نادرا نے انکار کیا، وہ کامران کے ساتھ میکے نہیں جانا چاہتی تھی۔ طیش میں آ کر سامنے پڑے ٹوکرے سے لالا نے نادرا پر وار کیا اور ابا جی بہو کو بچانے کی خاطر سامنے آ گئے۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس واقعے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ جو ہی مجھے کسی نے آ کر بتایا تو دل نے کہا تیار ہو جاؤ، جھگڑے میں قربانی کا بکرا تم بنو گی۔ تبھی خوف سے اپنی دونوں بچیوں کو لے کر علاقے کے بڑے ذمہ دار کے گھر چلی گئی اور پناہ طلب کی، کیونکہ مجھے پتا تھا اب میرے گھر میں میری زندگی محفوظ نہیں۔ جبکہ کامران کو گرفتار کر لیا گیا، میرا شوہر نادرا کو گھر لے آیا، کیونکہ میں بھی گھر سے جا چکی تھی۔ میرے بھائی نے اپنے دونوں لڑکے جن کی عمریں 1 اور 2 سال تھیں اپنے پاس رکھ لیے، اور سسرال والوں نے میری طلاق کروا دی۔ طلاق کے بعد بھائی مجھے ذمہ دار کے گھر سے لے گئے۔ 2 سال بعد اس نے میری شادی ساتھ والے گاؤں میں ریحان سے کر دی، اور ریحان نے بدلے میں اپنی بہن نادیہ کو میرے بھائی کے نکاح میں دے دیا۔ 2 اجڑے ہوئے گھر پھر بسا لیے گئے، لیکن دل کی دنیا پھر نہ بسی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی، جو میری 2 بچیوں کا باپ تھا۔ اسے بھی مجھ سے واقعی پیار تھا۔ دوسری شادی ہو جانے کے باوجود اس نے مجھ سے بچیاں چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا بھائی میرے والد کے قتل کی کیس میں جیل کے اندر ہی تھا۔ وہ اس کیس میں پھنسا ہوا تھا کہ کسی طرح بھائی کی جان بچ جائے اور اس کو پھانسی کی سزا نہ ہو۔ سسر نے اپنی زمین بیچ کر مقدمے پر لگا دی۔ کیس چلتا رہا۔ اس دوران دوسرے خاوند میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ میں نے اس شادی سے سمجھوتا کر لیا۔ ریحان نے جب دونوں لڑکیوں کی پرورش کا خرچہ اٹھا لیا تھا تو میں نے بھی اس کے ساتھ رہنا قبول کر لیا۔ تاہم اس کی بہن میرے بھائی کے ساتھ ہرگز خوش نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے چچا زاد سے شادی کی آرزومند تھی، جس کے ساتھ ریحان کی دشمنی چل رہی تھی۔ لیکن نادیہ کے دل سے اپنے محبوب کی یاد نہ گئی۔ آئے دن وہ میرے بھائی کے ساتھ مسئلے کھڑے کر دیتی۔ اس کی غیر مطمئن زندگی نے میری ازدواجی زندگی پر برے اثرات ڈالے۔ جبکہ میری پناہ گاہ ریحان کا گھر تھا، میں اور کہاں جاتی؟ باپ قتل ہو چکا تھا اور بھائی تو تھا ہی خود غرض، اسے صرف اپنی خوشیوں سے مطلب تھا۔ ایک دن جب ریحان کی اس کے چچا زاد نور سے صلح ہو گئی تو وہ ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ جب نادیہ کو علم ہوا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ میرے بھائی سے روٹھ کر میکے آ بیٹھی۔ بھائی اسے لینے گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر بھائی نے کہا اکبری خدا کے لیے تم میرے ساتھ میکے چلو، کب تک تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ اگر نادیہ یہیں بیٹھی رہے گی تو پھر ریحان بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے تمہارا خاوند کا گھر چھوڑ کر اس وقت میکے میں رہنا ضروری ہے، جب تک نادیہ کو مجبور ہو کر یہ لوگ واپس نہیں کرتے۔ میں گویا ایک بے جان کھلونا تھی جسے کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی بھابھی کی منت کی، بھابھی تم میرے بھائی کے گھر واپس چلی جاؤ، اسے کھانے کی تکلیف ہے، آخر کب تک یہاں رہو گی؟ تم نہیں جاؤ گی تو میرا بھائی مجھے لے جائے گا، یوں تنازع بڑھے گا، بچے الگ پریشان ہوں گے۔ مگر اس نے میری بات نہیں سمجھی، کیونکہ اس کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ نادیہ نے اپنے والدین کی بات بھی نہ سنی۔ وہ کہتی تھی میرا نبھا اب ممکن نہیں ہے، مجھے طلاق چاہیے، بس طلاق چاہیے۔ باپ نے اسے مارا، بھائی نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، مگر نادیہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا میرا بھائی آ کر مجھے لے گیا۔ ایک بار پہلے گھر اجڑا تھا، دوسری بار جو بے دلی سے بسایا وہ بھی اجڑ گیا۔ اب ہماری اور ریحان کی طرف سے بزرگ مل کر کوئی مسئلہ حل نکالتے۔ حل یہ نکالا گیا کہ میرے بھائی ریحان نے مطالبہ کیا اگر تم مجھے 50,000 روپے رقم دو تو میں تمہاری بہن کو آزاد کر دیتا ہوں اور 50,000 سے کوئی دوسری عورت خرید کر اس سے شادی کروں گا۔ یوں میری بہن کا گھر نہیں اجڑے گا، تمہیں تمہاری بیوی واپس مل جائے گی اور ہم اکبری کو طلاق نہیں دلوائیں گے۔ ریحان نے کہا اتنی میری استطاعت نہیں ہے کہ تمہیں پیسے دے سکوں۔ میں نے تمہاری بہن کے سابق شوہر کی 2 بیٹیاں 5 سال اپنے گھر میں رکھی ہیں، ان کی پرورش کی ہے، جبکہ تم لوگوں نے ایک پائی ادا نہیں کی۔
ساجد میرے سابقہ خاوند کے پاس گیا اور اس سے کہا، تم بچیوں کی پرورش کا جو خرچہ ہو چکا وہ ادا کرو اور اپنی بچیاں لے لو۔ وہ دوسری شادی کر چکا تھا، اس کے 2 بچے ہو گئے تھے۔ اس نے کہا، میں اسی صورت میں خرچہ ادا کروں گا کہ ان کی والدہ کبھی ان سے نہ ملے۔ یہ شرط منظور ہے تو پھر بات کریں۔ بھائی نے آ کر گھر مجھے بتایا کہ میرے سابقہ شوہر نے یہ شرط بتائی ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں ان بچیوں کی ماں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 50,000 کی خاطر میں اپنی 2 بچیاں دے دوں؟ مجھے کوئی 50 لاکھ بھی دے تو میں یہ سودا نہ کروں۔ کیا کوئی ماں ایسا سودا کر سکتی ہے؟ جب ان لوگوں نے بہت مجبور کیا تو کوئی راستہ فرار نہ پایا۔ سوچا اپنی اولاد سے جیتے جی ناتا توڑ لینے سے بہتر ہے کہ ماں مر جائے۔ اسی افسردگی میں ہی اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل پڑی۔ اس وقت گھر میں سب سو رہے تھے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی ہم دریا کے کنارے آ پہنچے۔ میں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ خودکشی کر کے دکھوں سے پیچھا چھڑا سکوں، مگر وہاں یہ نیک دل مچھیرے آ پہنچے، مجھے اور میرے بچوں کو بچا لیا۔ آج آپ کے گھر پر ہوں، کل نہ جانے میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ داستان سن کر میں آپ دیدہ ہو گئی۔ امی نے دلاسا دلایا، جب تک تمہیں کوئی محفوظ جگہ نہ ملے تم ہمارے پاس رہو۔ اکبری 2 سال ہمارے گھر رہی۔ وہ گھر کے کام کاج کر کے میری ماں کو سکھ پہنچاتی۔ بہت اچھی عورت تھی، ساری عمر بھی ہمارے گھر رہتی تو بوجھ نہ لگتی۔ 2 سال بعد ایک روز ریحان آ گیا، اسے بیٹے کی محبت کھینچ لائی۔ اس نے والد صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اکبری کو اچھی طرح رکھے گا، اسے طلاق بھی نہ دے گا، نہ ہی اس کے بھائی کے حوالے کرے گا۔ اس کی عوض 50,000 کی رقم اس کے شوہر کو ادا کرے گا، کیونکہ نادیہ طلاق لے چکی ہے۔ والد نے ساجد کو بلوایا اور ریحان نے اسے اس کی بہن کی قیمت چکائی۔ قانونی کارروائی کر کے ان کا تنازع ختم کروا دیا گیا۔ اکبری کے سابق شوہر نے بھی اپنی بچیوں سے دستبرداری کا عہد نامہ لکھ کر دیا کہ بچیاں ماں کے پاس رہیں گی، کیونکہ ان کی دوسری بیوی ان بچیوں کو اپنے پاس رکھنے کی روادار نہ تھی۔ وہ خود بیٹیوں کا خرچہ دینے سے قاصر تھا۔ یوں اکبری جو جان سے جا رہی تھی، اس کی زندگی میں ایک بار پھر بہار آ گئی۔ وہ بخوشی اپنے خاوند ریحان کے گھر میں آباد ہو گئی۔ اس کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ریحان نے کیں۔ بابا جان کو شادی پر مدعو کیا تو انہوں نے ان بچیوں کی شادیوں میں شمولیت کی۔ ان کی شادی 2 سگے بھائیوں سے ہوئی تھی جو اکبری کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ خوشحال تھے اور دبئی میں کمانے جا رہے تھے۔ جب تک اکبری زندہ رہی اس نے ہمارے گھرانے سے رابطہ قائم رکھا۔ عید پر ضرور آتی، حال احوال امی جان سے کرتی۔ باغ میں جب بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہماری بھی شادیاں ہو گئیں۔ زندگی، وقت، حال، مستقبل سبھی تبدیل ہو گئے۔ اکبری نے بھی کوئی رابطہ نہ کیا۔ آج کبھی کبھی جب اس قسم کی بات سنتی ہوں کہ ایک ماں نے بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی، تو اکبری کے حالات زندگی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ نہ جانے کب تک ہمارے دیہات کی عورتیں اسی طرح غربت سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کریں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔